السلام علیکم ناظرین۔ جنگ کی آگ میں تیل ڈالنے والا اسرائیل، خونخوار وحشت کا نیا خون آلود باب، امریکی غلامی کا شرمناک ثبوت۔ جو کچھ گزشتہ چند گھنٹوں میں ہوا ہے وہ صرف لبنان پر بمباری نہیں بلکہ عالمی امن، معاہدوں اور انسانی ضمیر پر اسرائیلی فاشسٹ جوتوں کی بے رحم ٹھوکر ہے۔ جب امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا تھا، جب پاکستان کی ثالثی سے امن کی امید جاگنے لگی تھی، اسی لمحے نتن یاہو نے اپنی درندہ صفت فوج کو لبنان کے معصوموں پر چھوڑ دیا۔ صرف ایک رات میں لبنان کے سینکڑوں شہروں، دیہاتوں اور بیروت کے قلب میں 100 سے زائد وحشیانہ حملے، 250 سے زائد بے گناہ شہری شہید، لاشوں سے اسپتال بھر گئے، مرکزی بیروت میں بغیر وارننگ بم گرائے گئے، رہائشی علاقے، تجارتی مراکز تباہ۔ یہ وہی نتن یاہو ہے جو کل تک ایران سے یورینیم کھود کر لانے کی دھمکی دے رہا تھا اور آج لبنان کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا خون بہا رہا ہے۔ یہ کوئی حادثاتی حملہ نہیں، یہ منظم اسرائیلی دہشت گردی اور امریکی حمایت یافتہ جنون ہے۔ نتن یاہو نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوتی، گویا اسرائیل خود کو عالمی قوانین، معاہدوں اور انسانی حقوق سے بالاتر سمجھتا ہے۔ یہ وہی اسرائیلی ریاست ہے جو معاہدوں کو کوڑے دان میں پھینک کر پورے خطے کو آگ کے دہانے پر لے آتی ہے۔ امریکی پریس سیکرٹری کیرولین نے بھی ایران کے 10 نکاتی ایجنڈے کو ردی کی ٹوکری قرار دے دیا۔ کل جو ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا، آج اسرائیلی حملے کے فوراً بعد لہجہ بدل گیا۔ ٹرمپ نے واضح کہا ہے کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ نہیں۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ وائٹ ہاؤس اب بھی تل ابیب کے اشاروں پر چلنے والا غلام ہے۔ امریکہ امن کی بات کرتا ہے تو صرف اپنے اور اسرائیل کے مفاد کے لیے۔ جب بات مسلم خون کی آتی ہے تو یہ امریکی سامراجی مشین اسرائیل کے ساتھ مل کر تباہی مچاتی ہے۔ ایران نے سخت وارننگ دی ہے، یا تو مکمل جنگ بندی ہو ورنہ اسرائیل کی جنگ کا حصہ بنو۔ ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دیا گیا ہے، تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، گلف ممالک خطرے میں ہیں۔ اگر یہ اسرائیلی پاگل پن جاری رہا تو پورا خطہ ایٹمی تصادم کے خوفناک دہانے پر پہنچ جائے گا۔ نتن یاہو کی یہ وحشت صرف لبنان تک محدود نہیں، یہ فلسطین، لبنان، ایران، شام اور پورے مسلم امہ کے خلاف ایک منظم سازش ہے۔ جہاں بھی مزاحمت کی آواز اٹھتی ہے، اسرائیل اپنی خون ریز مشینری لے کر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ وہی اسرائیل ہے جو بچوں پر بم گراتا ہے، ہسپتالوں کو نشانہ بناتا ہے اور پھر خود کو قابل دفاع قرار دیتا ہے۔ امریکہ کا کردار اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ ٹرمپ نے معاہدہ کیا، پھر اسرائیل کو سب جھنڈی دکھا دی۔ یہ وہی امریکہ ہے جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا لیکچر دیتا پھرتا ہے، لیکن جب اسرائیل مسلم خون بہاتا ہے تو خاموش تماشائی بن جاتا ہے، بلکہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ امریکی سامراجی پالیسی ہے جو مسلم دنیا کو تقسیم کر کے اسرائیل کو خطے کی پولیس بنانا چاہتی ہے۔ سوچیں، صرف 24 گھنٹوں میں دنیا کا ماحول کیسے بدل گیا۔ کل جنگ بندی کی خوشی تھی، آج لبنان میں قتل عام، ہرمز کی بندش اور ایٹمی جنگ کا خطرہ۔ یہ سب نتن یاہو کی جنگی جنونیت اور ٹرمپ کی غلامانہ حمایت کی وجہ سے ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ تمام معاہدے ختم کرے۔ دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس اسرائیلی وحشت کو روکا جائے، لیکن اصل طاقت مسلم ممالک کے پاس ہے۔ گلف ممالک کو چاہیے خود کو اس آگ سے بچائیں۔ ایران کا پیغام واضح ہے، اگر امریکہ اپنے تمام فوجی اڈے خالی کر دے تو معاملہ صرف ایران اور اسرائیل کا رہ جائے گا، لیکن امریکہ ایسا کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ اسرائیل کا غلام ہے۔ اگر یہ جنگ دوبارہ پوری شدت سے بھڑکی تو وہیں سے شروع ہوگی جہاں رکی تھی۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے، پاور پلانٹس کی تباہی، پانی کے ذرائع کی بربادی۔ ایران نے وارننگ دی ہے، اگر اسرائیل نے اس کی بجلی پر حملہ کیا تو پورے گلف کی بجلی بند کر دی جائے گی، پھر جوابی حملے ہوں گے۔ اس صورت میں بچتا کچھ نہیں۔ حل صرف ایک ہے، امریکہ اپنے اڈے خالی کرے، مسلم ممالک متحد ہو کر خود کو محفوظ کریں اور اسرائیل کی اس درندہ صفت مشین کو روکا جائے۔ ایران کہتا ہے کہ وہ اسرائیل سے خود نپٹ لے گا،
لیکن اگر گلف ممالک اس آگ میں پھنس گئے تو پھر سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ تمام حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا ایک بڑے ایٹمی تصادم کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جب تک نتن یاہو کی فاشسٹ حکومت اور امریکی سامراجی غلام کو نہیں روکا جائے گا، جنگ رکے گی نہیں بلکہ اگلے مرحلے میں جائے گی۔ آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ اگر یہ پاگل پن جاری رہا تو دنیا ایک ایسی خوفناک لڑائی کے دہانے پر پہنچ جائے گی جس کا تصور بھی انسانیت کے لیے نائٹ میئر بن جائے گا۔ اسرائیل کی یہ وحشت جو معصوموں کا خون بہاتی ہے، معاہدوں کو پامال کرتی ہے اور امریکی طاقت کے سہارے پورے خطے کو برباد کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر ضمیر والے انسان، ہر مسلم ملک اور ہر امن پسند قوم کا فریضہ ہے۔ اگر نتن یاہو اور اس کی امریکی حامی قوتیں نہیں روکی گئیں تو آنے والے دن بہت خوفناک ہوں گے۔ خون کی ندیاں بہیں گی، معاشی تباہی آئے گی اور شاید دنیا کبھی نارمل نہ ہو سکے گی۔ اس ظلم کے خلاف حقیقت کو بے نقاب کریں، آواز بلند کریں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ اسرائیلی اور امریکی جنون کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وضاحت نیوز، سچ کا ساتھ ظلم کے خلاف۔ وعلیکم السلام۔